سر آپ نے بہت سارے جو ہے حکومت کے ادوار دیکھے ہیں، بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں، اب آپ عمران خان کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ان سب میں سے بہتر کس کی حکومت لگی ہے؟ اچھا، جیسے آپ نے عمران خان کے حوالے سے کتاب کا ذکر کیا، تو اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میری کچھ ہمدردیاں ہیں، یا میں عمران خان کے حوالے سے مثبت سوچ رکھتا ہوں۔ اس میں شک والی بھی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان کے حوالے میں میری مثبت سوچ رہی ہے، اور ظاہر ہے مثبت سوچ رہی ہے تو ان کے جو اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو بھی میں پازیٹیو ہی دیکھتا ہوں ابھی تک۔ تو عمران خان نے یہ دیکھیے کہ ایک انکار آپ کو نظر آیا تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا، حرف انکار، اور اس کے بعد افتخار محمد چودھری ڈٹ گئے اور انہوں نے عام ریت کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جس طریقے سے وہ پہلے ہیرو بنے تھے اس طریقے سے اپنی ہیرو شپ وہ برقرار نہیں رکھ سکے، اور وہ پھر اپنے ارسلان کے بوئی ثابت ہوئے۔ تو بہرحال عمران خان نے جس طریقے سے اسی طریقے سے عمران خان کی اٹھان تھی ان دو پارٹیوں کے خلاف جن کا ایک نیکسس بن چکا تھا، جن کا ایک گٹھ جوڑ تھا، جن کی پاکستان کی سیاست کے اوپر اجارہ داری تھی۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، مان ہی نہیں سکتا تھا کہ چند سال میں ان دو پارٹیوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور ایک تیسری پارٹی مرج ہو جائے گی۔ تو وہ عمران خان ہے جس نے ان دو پارٹیوں کو چیلنج کیا جن کی باری بنی ہوئی تھی، اور انہوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی، اور ایسی انتہا کی کہ آخری جو ادوار تھے مسلم لیگ نون کا اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا، انہوں نے ملک کی تباہی مچا دی۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ اثاثے مسلم لیگ نون حکومت کے حوالے کیے، تباہ کر کے کیے۔ مسلم لیگ نون کو بڑی محنت کرنی پڑی، خصوصی طور پہ جس طریقے سے وہ بجلی کا بحران پیدا کر گئے تھے، گیس کا بحران پیدا کر گئے تھے، مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے بڑی محنت کرنی پڑی، اور جب جاتے ہوئے ان کو پتہ چلا کہ اب ہماری باری نہیں آنے والی، عمران خان آگے آ رہا ہے، جس وجہ سے بھی آگے آ رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کی جڑوں میں بارود بھر دیا، مکمل تباہ کر کے گئے۔ اور دیکھیں کہ قرضے پہلے تھے 6,000 ارب ڈالر اور وہ 24,000 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے دونوں حکومتیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حکومتیں، پیپلز پارٹی بدترین حکومت تھی اور مسلم لیگ نون بدتر حکومت تھی، پیپلز پارٹی سے قدرے بہتر تھی۔ اس وقت ہمارے سامنے تھا بڑی برائی چھوٹی برائی، تو ہم کچھ لوگ بڑی برائی کی طرف اپنے ذاتی مفادات جن کے زیادہ ہی وابستہ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بڑی برائی کے ساتھ وابستہ رہے، اور باقی عام لوگ جو ہیں وہ چھوٹی برائی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے۔ برائی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی وہ پورا کھا گئے، دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اگر کھایا ہے تو لگایا بھی ہے، بھی کیوں کھایا ہے؟ کھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اگر کھایا ہے تو اب وہ ان کو اگلنا پڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں وہ چھوٹی برائی بڑی برائی تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کئی درجے بہتر ہے، اس کے باوجود کہ کئی معاملات ان کے کنٹرول میں ابھی نہیں ہیں۔ اس کا ذمہ دار بھی میں انہی پارٹیوں کو سمجھتا ہوں، خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کو، جس کے چمچے کڑچھے اب بھی موجود ہیں، بیوروکریسی میں موجود ہیں، اور خود بھی وہ بڑی پارٹی کے طور پہ قومی اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ تو ان برائیوں کی جڑ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، تو جن کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ ان میں سے بہتر کون سا دور ہے؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کا دور ان دونوں پارٹیوں کے دونوں ادوار سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے خرابیوں کا ذکر کیا، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی جو ان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے، تو اداروں کی خرابی، ناقص کارکردگی اور کرپشن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں کہ کرپشن کی اصل وجہ بھی کرپشن ہی ہے۔ اداروں کو کرپٹ کر دیا گیا، اداروں میں جو میرٹ ہونا چاہیے تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا، میرٹ کی جگہ اکبرہ پروری، سفارشیں، اور اس طریقے سے اداروں کے اوپر ایسے لوگوں کو لا بٹھایا گیا۔ یہ دیکھیں کہ پی ایس او کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے 37 لاکھ نیٹ پہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو تنخواہ تھی، سیلری ایک مہینے کی 37 لاکھ 80 ہزار، اور اس کے بعد ان کو جو مراد دی گئی وہ 80 لاکھ روپے بن جاتا ہے۔ اس طرح کے بندے آپ لائیں گے جو میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتے، تو بیڑا غرق ہی کریں گے اداروں کا۔ عمران الحق ان کا نام ہے، شیخ انوار الحق، اب وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں اسی حکومت کے بارے میں، اسی شاہد خاقان عباسی کے خلاف۔
तो इस तरीके से जब आप अदारों को करप्ट कर देंगे, ऐसे लोग ऊपर लेके आएंगे। ये एक मिसाल है, इस किस्म की कई मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, पेश भी की जा सकती हैं। जब आप अदारों को करप्ट कर देंगे, ऊपर करप्ट आदमी बैठा होगा, मियां नवाज शरीफ करप्शन के हवाले से कोई दूसरा सवाल है ही नहीं, अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके। और आसफ़ अली ज़रदारी, वो इनसे भी अभी ये सोचना पड़ेगा इनमें ज़्यादा करप्ट कौन है, ज़रदारी करप्ट है या मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं। और ऐसी करप्शन इन लोगों ने की है कि शर्म नहीं आती बात करते हुए भी। आपको पता होगा कि जब सरे महल की बात हुई तो आसफ़ ज़रदारी ने कहा जी मेरा कोई सरे महल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल झूठ है। जैसा ऑन रिकॉर्ड पड़ा है। अब जब मियां नवाज शरीफ अब तक कहते रहे जी कि हमारी तो कोई जायदाद नहीं है, वो जो मेफेयर फ्लैट्स हैं उनसे इनकार करते रहे, बाद में उन्होंने इकरार कर लिया और उसके सबूत अब नहीं दे रहे, वो मनी ट्रेल नहीं दे रहे। तो ज़रदारी ने कहा कि मेरा सरे महल नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। तो इस तरीके से डिटाई से जिस तरीके से इन लोगों ने करप्शन की है, तो असल वजह करप्शन की असल वजह अदारों को अदारे कमज़ोर हुए हैं करप्शन की वजह से, मेरिट की वायलेशन की वजह से। तो ये अदारों, यही आपने सवाल पूछा, तो मैं समझता हूँ कि ये अदारे करप्ट किए गए हैं इन लोगों ने अपनी सियासी मफादात के लिए, और उसी वजह से फिर बहुत से मामलात हमारे बिगड़े हैं जो अभी सुधरने के बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको सुधारने के लिए। तो अदारे करप्शन की वजह ही करप्शन है, करप्ट अदारे हैं, करप्ट लोग हैं, करप्ट माइंड सेट है।